السلام علیکم ناظرین، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہودیوں کی کون سی غلطیوں اور ہٹ درمیوں کی وجہ سے قرآن مجید میں متعدد مرتبہ اس قوم پر لعنت بھیجی گئی؟ اس مغضوب علیہم قوم کی تاریخ کیا ہے؟ یہودیوں کے مکر و فریب کی ایسی کون سی داستانیں ہیں جس کی وجہ سے انہیں آج بھی برے القابات سے پکارا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ دجال کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہودی اتنی بے صبری سے دجال کے منتظر کیوں ہیں؟ ہٹلر سے تقریباً 2000 سال پہلے رومی بادشاہ ٹائٹس نے کیسے گرم تیل کی مدد سے یہودیوں کو دردناک موت دی تھی؟ یہ ساری باتیں اور اس کے علاوہ بہت سی باتیں یہودیوں کے بارے میں آپ کو اسی ویڈیو میں ہم بتائیں گے، جس کے بعد آپ کو یہودی قوم کی اصلیت کا علم ہو جائے گا اور آپ پہلے سے بڑھ کر اس قوم کے ساتھ نفرت کرنے لگیں گے۔ لہٰذا دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ یوٹیوب والوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی ویڈیو کے 100 لائکس ہو جائیں تو لائک کا بٹن نیلا ہو جاتا ہے، تو اس ویڈیو کو لائک کر کے دیکھیں کہ لائک کا بٹن نیلا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ یہودی اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ محبوب اور چہیتی قوم تھے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے نام سے کیا گیا ہے اور بنی اسرائیل سے مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جن کا لقب تھا اسرائیل۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی کرامات اور نعمتیں نازل کیں، جن میں سے ایک سب سے بڑی نعمت تھی من و سلوہ کا نزول۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کریمی سے خاص ان لوگوں کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا تھا، لیکن پھر بھی اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی کرامات اور عنایات کی قدر نہ کی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ قوم پوری دنیا میں صرف اپنی تباہ کاریوں کی وجہ سے جانی جانے لگی۔ ہٹلر کے ہاتھ سے قتل عام کی بات ہو یا کسی اسلامی ریاست سے لڑائی کا مسئلہ ہو، یہ قوم ہر معاملے میں سب سے آگے رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے انتشار پسند قوم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبی بھی اسی قوم میں بھیجے ہیں، اور اب ایک مرتبہ پھر سے یہ قوم اس امید پر ہے کہ شاید ایک مرتبہ پھر ایسا ہی وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوں گے اور انہیں اپنے کرم سے نوازیں گے۔ ان کی جانب ایک ایسا مسیحا بھیج دیا جائے گا اور وہ انہیں سیدھی راہ پر لے آئے گا۔ مسلمان ان کے اسی مسیحا کو دجال کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سب سے زیادہ عذاب کا حقدار قرار دیا ہے، کیونکہ اس قوم نے اللہ کی بھیجی گئی آیات کا سودا کیا اور انہیں جھٹلایا۔ یہی وہ قوم تھی کہ جس نے یہ تک دعویٰ کر دیا کہ ہم تب تک تمہارے رب پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ بازی شروع کر دی اور کئی مواقع پر اللہ تعالیٰ کو آزمانا چاہا۔ روایات میں آتا ہے کہ عرب کے ایک علاقے میں یہودیوں کے 12 قبائل آباد تھے۔ ان افراد نے اپنے جانب بھیجے جانے والے اللہ کے رسول سے کہا کہ ہم اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین نہیں کریں گے جب تک ان تمام قبائل کے لیے پانی کا بندوبست نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان سب قبائل میں سے ہر ایک قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا اور پانی کی قلت ختم ہو گئی۔ یہ قرآن مجید میں اس واقعہ کا بھی ذکر ہے۔ لیکن یہودیوں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول نہ کیا، بلکہ یہ مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے، اور آج تک ایسا ہو رہا ہے۔ یہودی مسلمانوں کی ہر میدان میں شدید مخالفت کرتے آئے ہیں، آج بھی یہی دکھائی دے رہا ہے۔ یہودی قوم پہلے دن سے ہی انتشار پسند قوم رہی ہے، اور اس بات کا اندازہ فلسطین کے حالات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر یہودیوں نے زبردستی قبضہ جما رکھا ہے اور وہاں رہنے والوں کو دن رات ظلم و ستم کی چکی میں پیستے رہتے ہیں۔ یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر انہیں مسلمانوں سے اتنی عداوت کیوں ہے؟ تو چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل یہودیوں کو اس بات پر بڑا ناز تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی چہیتی قوم ہیں، اس لیے ہمیں جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ اسی مان اور غرور کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ پیشن گوئی بھی کر دی تھی کہ بہت جلد ایک نبی آنے والا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوگا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی وہ محبت اور آخری نبی کا انتظار سب کچھ گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام
ان کے کسی قبیلے سے نہیں تھے بلکہ بنو قریش سے تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی چالیں چلنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد مسلمانوں سے ان کی نفرت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا جو کہ آج تک جاری ہے۔ اس کے علاوہ فلسطینیوں کے ساتھ ان کی دشمنی میں کئی دوسری عالمی طاقتیں بھی یہودیوں کے ساتھ کھڑی ہیں، اور یہ لوگ کوئی ایسا لمحہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جب فلسطینیوں کو اذیت پہنچائی جا سکے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ یہودی زمانے قدیم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان سے جان بوجھ کر عجیب و غریب سوالات کرتے تھے، اور جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوالات کے جواب دیتے تو یہودی ان پر طنز کرتے تھے۔ یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ یہودیوں نے دین اسلام کو نعوذ باللہ اپنے سے کمتر کر کے دکھانے کی کوئی کوشش ہاتھ سے نہیں جانے دی، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ جب نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل کی بجائے بنی قریش کے ساتھ تھا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ تھا، تو ان لوگوں نے تمام قسم کی سازشیں کی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح ہر کوئی ان کے خلاف ہو جائے تاکہ یہ اسلام کو بڑھنے سے روک سکیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور انہوں نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام نے یہودیوں کی تمام تر سازشوں کو پس پشت ڈال کر انہیں اپنی پناہ میں لیا، لیکن یہ احسان فراموش اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں رچانا نہ چھوڑ سکے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کے اصل چہروں سے باخبر کر دیا، اور قرآن کی آیات میں ان اسلام دشمن عناصر کا ذکر ہونے لگا، تو یہ بدبخت یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر صرف قرآن مجید میں ہی لعنت نہیں کی بلکہ دوسری آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بھی اس قوم کو خصوصی عذاب کی نوید سنائی گئی، اور اسے ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے ناپسند کیا گیا۔ جیسا کہ الہامی کتاب زبور میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی سرکشی اور بد اخلاقی کو دیکھتے ہوئے انہیں بڑے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ یہ ان پر نازل ہونے والا عذاب ہی ہے جس کی وجہ سے یہودی پوری دنیا میں تنکا تنکا ہو کر بکھر چکے تھے۔ انتہائی قدیم قوم ہونے کے باوجود دنیا میں 1948 تک ان کا کوئی اپنا ملک نہیں تھا، پھر بھی کسی طرح انہوں نے اسرائیل کے لیے علاقہ حاصل کیا، اور آج ان کا ایک اپنا ملک موجود ہے جو پورے خطے اور خاص طور پر مسلمان ممالک کے لیے ایک ٹینشن بنا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ یہودی ہی تھے جنہوں نے اپنی سازشوں اور مکاریوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کی کوشش کی، اور اپنے تئیں ایسا کر بھی دیا تھا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، لیکن وہ اس عمل کو کرنے کے بعد زیادہ دیر تک خوش نہ رہ سکے، اور 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر رومی بادشاہ ٹائڈس کی صورت میں ایک عذاب نازل کیا۔ اس بادشاہ نے یہودیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ انہوں نے یہودیوں کو اتنا ذلیل و رسوا کر دیا کہ ان کے لیے یہ دنیا اور یہ زمین تنگ پڑ گئی، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سارے یہودی اپنی محسوس جگہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے، کیونکہ ٹائڈس نے ان کا یروشلم میں رہنا بھی محال کر دیا تھا۔ ٹائڈس نے لاکھوں یہودیوں کو تڑپا تڑپا کر موت کے گھاٹ اتارا۔ ٹائڈس یہودیوں کو مارنے کے لیے گرم تیل کا استعمال کرتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی ہڈیوں کا گوشت تک علیحدہ ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد کئی سال تک یہودی در بدر پھرتے رہے، اور اب انہوں نے اپنی چالوں سے اسرائیل کو اپنا گڑھ تو بنا لیا، لیکن آج بھی وہ اپنی اس کھوئی ہوئی ساکھ کو یاد کرتے ہیں جو ٹائڈس کے حملے سے پہلے ان کو حاصل تھی۔ اس وقت ٹائڈس نے ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا تھا، اور پھر ٹائڈس کی موت کے بعد یہودیوں کی زندگی میں کچھ سکون آیا، لیکن وہ سکون بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اس کے بعد جدید دنیا میں ایک نیا عذاب ان پر مسلط ہوا جس کا نام تھا ہٹلر۔ ہٹلر نام کے جرمن حکمران نے یہودی قوم کے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ہٹلر کو یہودیوں سے سخت نفرت تھی، اور وہ نفرت کا اظہار ان کو مار کر ہی کرتا تھا۔ اس دور میں ہٹلر کی طرف سے ہونے والے ان حملوں کو جس نام سے یاد کیا جاتا ہے، اگر وہ نام ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے تو یوٹیوب اس ویڈیو کو بلاک کر دے گا، کیونکہ یوٹیوب بیسیکلی انہی کا ہے اور وہ اس طرح کے نام کسی کو بھی استعمال نہیں کرنے دیتے۔ اگر آج کی اس وقت کی بات کریں تو یہودی دنیا کی سب سے امیر اور طاقتور قوم بن چکے ہیں، اور وہ ہیکل سلیمانی کی باقیات
یعنی مغربی دیوار یا دیوار گریہ پر سر ٹکا کر آج بھی اپنے مسیحا یعنی دجال کو یاد کرتے ہیں، اور انہیں امید ہے کہ جلد ہی ان کا مسیحا آئے گا اور ان کی رہنمائی کرے گا۔ ان کی مقدس کتب کے بقول دجال کی آمد سے پہلے تیسرا ہیکل تعمیر ہونا ضروری ہے، اس لیے وہ ہیکل کی تعمیر کرنے کے لیے مسلمانوں کے قبلہ اول کو مسمار کرنے کی خونی سازشیں رچا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اب اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔